السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے سلامتی، رحمت اور برکت نازل ہو۔ انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہی صحیح ہے، اور جو دوسرا کوئی کچھ کر رہا ہے تو اس میں کچھ کم زیادہ ہے تو اس کو لگتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ تو یہ ایک طرح کی آپسی کشمکش ہے، اور یہ آپسی کشمکش میں سوچ کی، بنا ایک دوسرے سے بات کیے، بنا ایک دوسرے کو سمجھے، آپسی کشمکش میں انسان جو ہے وہ بدگمانی میں پڑ جاتا ہے، اور وہ بات اپنے حد تک رکھتا ہے، اور وہ باتوں کا خلاصہ نہیں کرتا، اور وہ باتوں کے اوپر پورا جائزہ نہیں لیتا، اور بس اپنی ایک حد بنا دیتا ہے، اور اس حد میں سامنے والے کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ صحیح انسان نہیں ہے، یا یہ انسان یہاں پر چک گیا ہے، یہ انسان بس ایسا ہی ہے اور ایسا ہی رہے گا۔ شاید یہ ہم لوگوں کی بہت بڑی بھول ہے، اور اس بھول میں سب سے اہم بات یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو اختیار ہے وہ اختیار اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں۔ کرنے کی ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، یہ ایمان میں کہیں کمزوری ہے ہمارے، اس لیے ہم رائے قائم کرتے ہیں، اور اس رائے قائم میں ہم دشمنی قائم کرتے ہیں، یا ہم بول چال بند کر دیتے ہیں۔ یہ سراسر ناانصافی ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے تھے آپ نے کہ 7 شخص عرش کے سائے میں رہیں گے، اس میں سے ایک شخص ہوگا جو جسٹ ہوگا، جو عدل والا ہوگا۔ تو جو انسان عدل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ہر بات کا خلاصہ کرے، یہ نہ سوچے کہ خلاصہ کرنے جاؤں گا تو یہ ہوگا، وہ ٹائم لگے گا، لگنے دو، پر آپ خلاصہ کرو۔ خلاصے سے بات ظاہر ہوتی ہے، اور ظاہر ہونے سے آپ کا دل اور اس کا دل صاف ہوتا ہے، اور اس میں کچھ بگڑتا نہیں ہے۔ اگر آپ کی غلط رائے قائم ہوئی تھی تو وہ اس ذریعے آپ کی رائے صحیح ہو گئی، درست ہو گئی، تو آج آپ بدگمانی کے جو گناہ ہے اس سے بچ جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا کہ میں جو تھا اس آدمی کے بارے میں جو غلط سوچ رہا تھا وہ میرے کو اطمینان بخش ہوا، اس سے ذہن جو ہے وہ پھر سے نارملٹی پہ آئے گا۔ ورنہ انسان کی بناوٹ ایسی ہے کہ بس وہ کوریدتے رہتا ہے، جبکہ اس کو کوریدنا نہیں چاہیے۔ اسے نہیں چاہیے کہ بدگمانی میں پڑے، اور اسے نہیں چاہیے کہ وہ زبردستی جو ہے وہ دشمنی میں مبتلا ہو، یا دشمنی کو ایسا دشمن نہ دکھاتے ہوئے اپنے آپ کو ایک طرفہ کر دے۔ یہ بہت بڑی بھول ہے انسان کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے باز آئیں، ہم کوشش کریں کہ اگر ہمارے کو کسی کے بارے میں کوئی شک شبہ ہے تو کوشش کریں کسی اور کی بات سے جائزہ نہ لے، کسی اور کو پوچھ کے اس کا خلاصہ نہ لے، بلکہ سامنے والے سے بڑے ہی اخلاق کے ساتھ، بڑے ہی ادب کے ساتھ اس سے بات چیت کریں، اور اس بات چیت کا جو اصل مدعا رہے وہ یہ مدعا رہے کہ یا اللہ میں اس کے بارے میں غلط سوچ رہا ہوں، وہ غلط فہمی میری نکل جائے، اور اگر صحیح بھی رہے میری غلط فہمی، میرا جو سوچ اگر صحیح بھی رہے تو میں اس کو نصیحت کروں گا، اس کو بتاؤں گا، اور اگر غلط رہی تو میں معافی مانگوں گا۔ دیکھیے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے اختیار کی ہے اس کو ہم اپنے اختیار کی بناتے ہیں۔ اللہ معاف کرے ہم کو۔
اپنے اختیار کی بنانے کے بعد ہم سامنے والے سے ایک نفرت یا ایک الگ علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ اس علیحدگی میں ہم جو ہے ایک بڑی دیوار کھڑے کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس بندے سے 3 دن سے زیادہ ہم اس سے بات چیت نہیں کرتے، جو ایک اور ہمارے لیے غلط بات ہوتی ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کے بات کرنی چاہیے، کسی غلط فہمی میں، کسی کے بدگمانی میں نہیں رہنا چاہیے، اور نئے رہنے سے ہم کیا کریں، ہم کو کیا ہوگا، اطمینان ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ سوچنے کی بے انتہا ضرورت ہے کہ اگر وہ انسان صحیح ہو یا غلط ہو، یا آپ کی نظر میں وہ واقعی میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلط ہے، تب بھی اسے موقع دیا جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب سب کو موقع دیتے ہیں تو آپ کون ہوتے ہو موقع نہیں دینے کا۔ ایک انسان کی آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے کہ یہ بہت ہی غلط انسان ہے، اس کے باوجود بھی اسے آپ کو چاہیے، آپ کے اوبلیگیشن میں آتا ہے کہ اسے آپ کو چاہیے کہ، کیونکہ انسانیت یہ کہتی ہے کہ جیسے آپ اگر اچھے ہو تو دوسروں کو بھی اچھا کرو، کیونکہ جب آپ برے رہیں گے تو آپ چاہو گے کہ کوئی آ کے آپ کو ٹھیک کرے۔ ویسا ہی کوئی بھی آدمی یہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ تھامے اور اسے صحیح راہ دکھائے۔ تو ہمیں یہ کبھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بس وہ ایسا ہی ہے اور ایسے ہی رہے گا، نہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی زندگی کب موڑ دے گے یہ آپ کو پتہ نہیں۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ وہ حق نہ لیں، آپ ایک ہی فراق میں رہیں کہ میں اچھے کی کوشش کروں گا، میں بہتر کی کوشش کروں گا، میں بہتر رہوں گا اس کے ساتھ، چاہے وہ میرا غلط سوچنے والا کیوں نہ ہو، میری رائے اس کے بارے میں غلط نہیں رہے گی، اور اگر میری رائے اس کے بارے میں غلط پروان چڑھ رہی ہے میرے دماغ میں تو اس کو میں چڑھنے نہیں دوں گا، میں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ چھوڑوں گا، اور ہو سکے تو میں اس سے اپروچ کروں گا سامنے والے سے، اور اس کو میں جڑ سے مٹا دوں گا۔ یہ ہے اصل کردار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے کر کے اور گائیڈ کیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دنیا میں اللہ کا ہی حکم چلے گا، کسی اپنی حکومت کوئی نہیں چلا سکے گا۔ اگر اسے چلانا ہے تو اللہ اور رسول کے دائرے میں چلانا ہوگا، تاکہ ہم اس بڑے فتنے سے بچ جائیں جو فتنہ آج کل عام ہوا ہے، کہ بس ہر آدمی کسی کی رائے قائم کرتا ہے اور اس سے رجوع ہو کے اس سے اپنے باتیں صاف نہیں کرتا، اور بس اس میں کبھی کبھی تو مرچی مسالہ لگا کے باتیں آگے بڑھتے جاتی ہیں۔ تو کوشش کریں آپ، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ ہم جو ہے اللہ کی جو اختیار ہے اس اختیار میں ہم کسی کو غلط نہ سمجھے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اچھے اور برے کا فیصلہ اللہ کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پرہیز کریں اور ہم اچھی راہ اختیار کریں، اور ہم جو ہے معاشرے میں ایک اچھا ماحول قائم کریں، اور سبھی کو اپنا سمجھیں، چاہے وہ برا ہو یا اچھا انسان ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم برے کو اچھا بنائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم میں اچھائی کچھ ہے تو سامنے والے کی اس برائی کو ہم اچھائی میں لائیں، یا ہم میں کچھ برائی ہے تو ہم کوشش کریں کہ ہم اس کی اچھائی دیکھ کے ہم اچھے بن جائیں۔ تو یہ دنیا ہے، اور اس دنیا میں ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ایک اچھے راستے پہ چلے۔ کسی کے فراق میں، کسی کے ٹو میں رہنا ایک بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ تو جو بھی آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے اس پہ آپ راضی رہیے اور خوش رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، تھینک یو، شکریہ۔